بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 220 آیت نمبر 61 سورہ طٰہٰ۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جب بار بار دعوت دے کر آتے جاتے اور فرعون نے آخر کار مناظرے کا چیلنج دے دیا کہ آپ جادوگر ہیں اور آپ سے ہمارا مناظرہ ہونا چاہیے، دن اور تاریخ آپ طے کریں، اور وہ تاریخ طے ہوئی یوم الزینہ، تاج پوشی کا دن، جس دن بادشاہوں کو تاج پہنایا جاتا اور جشن منایا جاتا ان کی خوشی کا دن، اور وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ وہ چاش کا وقت ہو جس میں مناظرہ کیا جائے گا۔ فتولیٰ فرعون، تو فرعون واپس چلا گیا، لوٹا اپنے دربار کی طرف۔ تولیٰ کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے شاہی دربار کی طرف گیا تاکہ کوئی فرمان جاری کرے اور کوئی آرڈر جاری کرے۔ فجمع کیدہ، تو اس نے جا کر وہاں سے اپنا شاہی فرمان جاری کیا اور تمام لوگوں میں اطلاع بھیجی کہ ملک کے اندر جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں ان کو لایا جائے، اور بادشاہ کا حکم اور آرڈر ہے تمام علماء، پیر، جادوگر سب جمع ہو جائے مناظرے کے لیے۔ فجمع کیدہ، تو اس نے جمع کیا، اکٹھا کیا، کیدہ اپنی تدبیر کو۔ قید سے مراد یہ کہ اپنے اسباب کو تیار کیا، یعنی جادوگروں کو، دیگر اس کے جو مناظرے کے لیے ارکان ہوتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ثم آتا، پھر وہ آیا مقابلے کے لیے، یعنی خود بھی آیا اور اپنے جادوگروں کو ساتھ لے کر آیا اور بڑے زور کے ساتھ آیا۔ جب کیونکہ چھٹی کا دن تھا تو سب لوگ آئے، وزراء بھی شریک تھے، امراء بھی، حکمران بھی، فوج بھی، جادوگر بھی، اور لاکھوں کی تعداد میں عوام کا مجمع تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک زبردست تنبیہ اور تقریر کی، اور جس تقریر کی وجہ سے جادوگروں میں ایک کھلبلی مچ گئی اور آپس میں سرگوشی اور مشورہ کرنے لگے، اور جادوگروں نے آپس میں کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ جادوگر معلوم نہیں ہوتا، یہ چہرہ جادوگروں کا چہرہ نہیں ہے، یہ چہرہ نبوت کا چہرہ ہے، اس کے ساتھ مقابلہ مت کرو۔ تو اس تقریر کا بیان ہے، قال لہم موسیٰ، کہا لہم ان جادوگروں سے مخاطب ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم، تمہارا ناس ہو، تم تباہ ہو جاؤ، لا تفتروا علی اللہ کذبا، ہم کو جادو کہہ کر تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ کیا میں پیغمبر ہوں اور ہم اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، اور ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، مخلوق کی غلامی سے، اس شرک سے نکل جاؤ۔ تم نے غیروں کو الہ اور معبود اور حاجت روا بنایا ہوا ہے، اور تم ہم کو جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرتے ہو، جادو سمجھ کر، گویا کہ ہم نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ جادوگر جو ہے وہ تو جادو والے تو جھوٹ بولتے ہیں، تو تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم بھی جھوٹے ہیں، اللہ کی باتوں کو تم جھوٹ بنا کر اللہ کے عذاب کا مستحق نہ ہو جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں تمہیں کہیں سے عذاب لائے اور تمہاری جڑیں کاٹ کر اکھاڑ دے اور تم ختم ہو جاؤ۔ تو لا تفتروا علی اللہ کذبا کا معنی یہ ہے کہ نہ باندھو اللہ کے اوپر کذبا، جھوٹ، یعنی ہمیں جھوٹا کہہ کر، ہمیں جادوگر کا کہہ، یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ نے ہمیں وہی نہیں کہی، ہم اپنی طرف سے یہ بات بنا رہے ہیں۔ فیسحتکم بعذاب، ہلاک کر دے گا تم کو اللہ، بعذاب، کسی عذاب سے، آسمان سے یا زمین سے یا کہیں سے عذاب کا ٹکڑا ہے،
اور تمہیں جلا کر ختم کر کے رکھ دے۔ سحاتہ یسحت باب فتح سے بمعنی جڑ سے اکھاڑ دینے کے معنی میں، اور اسحت یسحت باب افعال سے بمعنی ہلاکت کے معنی تمہیں اللہ ہلاک کر دے گا کسی بھی عذاب سے۔ وقد خواب من افترا، اور یقیناً نامراد ہوا وہ شخص جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر۔ خواب نامراد ہونا، ذلیل ہو جانا، من وہ آدمی افترا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم ذلیل ہوں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ فتنازعوا، اس تقریر کے بعد جب تقریر نے جادوگروں پر بہت اثر کیا تو آپس میں جھگڑنے لگے امرہم، اپنے کام میں۔ فتنازعوا امرہم بینہم، پس مختلف ہو گئے اپنے کام میں، بینہم جو ان کے درمیان میں تھا، یعنی اختلاف اس بات پر ہوا کہ آیا اس سے مقابلہ اور مناظرہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے سرگوشی کو چھپ کر کیا۔ آپس میں خفیہ مشورہ کیا کہ اس سے مناظرہ نہیں ہونا چاہیے، یہ انبیاء ہے، اور جن لوگوں نے انبیاء سے مناظرے کی ہیں اور وہ لوگ ذلیل ہوئے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا چلو ظاہری طور پر مقابلہ کر لیتے ہیں، اور مقابلے کے بعد معلوم ہو جائے گا صاف طور پر کہ یہ نبی ہے تو ایمان لے آئیں گے۔ یہ آپس میں انہوں نے خفیہ میٹنگ اور مشورہ کیا، کیونکہ ابھی اگر مناظرہ نہیں کرتے تو ہمیں بادشاہ جو ہے نا فرعون سزا دے گا، اور وہ تو بڑی سخت سزا ہوگی، تو مناظرہ کریں گے اور مناظرہ کے بعد پھر ایمان لے آئیں گے، چونکہ حق غالب آ جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ ان کے جب قدم پھسل گئے جادوگروں کے، اور اس وقت درباریوں نے ایک تقریر کی، تو قالو سے وہ جو قوم کے دربار تھے، وزراء تھے یا عوام تھی، یا وہ لوگ جو اس وقت فرعون کے دربار والے امراء موجود تھے، انہوں نے ایک تقریر کی، اور ان کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج کا معرکہ یہ فیصلہ کن معرکہ ہے، اور آج کی کامیابی یہ دائمی کامیابی ہے، اور آج جو غالب آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے غالب رہے گا، اور اس کا سر ہمیشہ کے لیے اونچا رہے گا۔ تو درباریوں کی یہ تقریر سن کر جادوگروں کے پھسلتے قدم جم گئے، اور وہ مقابلہ کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ قالو، تو ان درباریوں نے کہا، ان ہاذان، بے شک یہ دو شخص، یہ ان اصل میں انّا ہے، اور ہاذان اس کا اسم ہے، لساحران خبر ہے، اور خبر پر لام آیا ہے۔ انّا کا اسم تو ہاذا ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں رفع کے ساتھ ہے، یہ خلاف قانون ہے اور خلاف قیاس ہے۔ یا ہاذان اس میں اشارہ جو ہے، اس پر اعراب جو ہے وہ تقدیری ہے، رفع نصب تقدیری ہے۔ تو ایک مذہب میں یہ کہ ہاذان الف کی حالت میں، حالت نصبی، جری اور رفع تینوں حالتوں میں یہ الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو قالو کا ان ہاذان، یقیناً یہ دو شخص یعنی ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، لساحران، یہ بڑے جادوگر ہیں۔ یہ بات درباریوں نے کہی۔ یریدان، یہ چاہتے ہیں، یخرجاکم، کہ تم کو نکال دے، من ارضکم، تمہارے اس ملک سے، مصر سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تمہارے اس طریقے کو اور دستور کو، المثلی، جو بہتر ہے۔ یہ جو تمہارا جو ایک قانون ہے، تمہارا جو دستور ہے اور رواج ہے، یہ ایک طریقہ، بہتر طریقہ ہے، اور یہ ایک اچھا نظام ہے، اور اس نظام اور اس طریقے سے تمہیں ختم کر کے تمہارے مذہب اور تمہارے دین اور تمہارے آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نیا مذہب اور نیا دین اور نیا قانون لانا چاہتے ہیں۔ فاجمعوا کیدکم، پس مضبوط کرو اپنے اسباب کو، قید سے مراد یعنی اپنا بندوبست، اپنے اسباب، مناظرے کے، مقابلے کے دلائل وغیرہ۔ ثم اتوا صفا، پھر آ جاؤ سارے صف بن کر، مانے یک بار حملہ کرو تاکہ ہمارا مخالف مرعوب ہو جائے، ڈر جائے۔ وقد افلح اليوم من استعلی، اور یقیناً کامیاب ہوگا وہ شخص آج کے دن میں، من استعلی، جو غالب رہے گا۔ جس نے آج غلبہ پایا اس کا سر بلند رہے گا، اس کو بڑا انعام ملے گا،
اور انعام کیا ہے اس کا بڑا ہی چرچا ہوگا، اس کو وہ خاص عہدوں پر اور کلیدی عہدوں پر فائز کیا جائے گا، بلکہ وہ من المقربین میں سے شمار ہوگا۔